أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قالوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ۔ آیت 23 سے پھر ذکر شروع ہو جائے گا پھر موسیٰ علیہ السلام کا. یہ سورۃ المؤمن ہے اور ایک مومن شخص اس کے کردار اور ان کی جو سنگل پوری سپیچ بتائی گئی ہے نا سورۃ المؤمن میں، شاید کہیں اور قرآن میں ایک جگہ ایک شخص کی سپیچ نہیں بتائی گئی اتنی لمبی. اس کے لیے جو کنٹیکسچل بیک گراؤنڈ ہے یا سیاق و سباق ہیں، اور یہاں ہم تفسیر کی بات کریں، یہ تفسیر ہوتی ہے اور تفسیر تدبر کے لیے ضروری ہے. تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات پھر شروع ہوئی ہے آیت نمبر 23 سے، کیونکہ بہت دنیاوی اعتبار سے بڑے لوگوں کی بات کر رہی ہے نا اس صورت، اور ان کا انجام کیا ہوا. تو ظاہر ہے فرعون کا ذکر تکبر کے اعتبار سے، جو کچھ آرکیٹائپس قرآن ہمیں دیتا ہے نا، فرعون از این آرکیٹائپ آف واٹ، یہ کس چیز کی مثال ہے کہ ضرب المثل فرعون کس چیز کا ہے؟ تکبر کا، ایروگنس، پاور، طاقت کا نشہ. پھر قارون جو ہے وہ ویلتھ کا آرکیٹائپ ہے، مثال بنا دیا گیا قارون کو مال و دولت سے محبت اور اس کو پھر فلانٹ کرنا. یعنی اس کو کیا ضرورت تھی، وہ چابیاں پوری اتنے اونٹوں پہ جاتی تھی تو وہ سب کو دکھانا اس کو ضروری تھا. تو فلانٹنگ اور ویلتھ کا آرکیٹائپ قارون کو بتایا گیا ہے. حامان یہاں پر آیا 24 میں تینوں آ جائیں گے. حامان جو تھا وہ ذہن، انٹلیکٹ، جو لوگ امپریس ہو جاتے ہیں نا، ہم لوگ ضرور سوچیں اس بارے میں. سمبولکلی 3 آرکیٹائپس بتائے جائیں گے آیت 24 سے، اور یہ تمام آیات کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، جہاں رکو شروع ہوتا ہے وہاں یہ کہا جاتا ہے تم نے کیا سیر نہیں کی دنیا میں، تم گھومے پھرے نہیں ہو کہ تمہیں پتا ہو کہ لوگ جو اتنے ہائی پوزیشن پہ تھے اور دنیاوی لحاظ سے اتنے اسٹرانگ تھے، اب ان کے نام و نشان بھی نہیں ملتے، ان کی نشانیاں باقی بھی رہ گئی ہوں، تو ان سے تم عبرت حاصل کرو. پھر آگے بتایا گیا کہ ان کا مین فلا یہ تھا کہ رسولوں کا پیغام، ہدایت ان کی طرف آئی، انہوں نے جھٹلایا. اور اللہ سخت پکڑنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو طاقت بھی ہے، all strength belongs to اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اب آیا 23 میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ. 9 آیات کا ذکر ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کو جو سائنز دیے گئے تھے جن میں ید بیدا بھی تھا. I mean, it's not a small miracle. The hand, you put it under in your armpit and it comes out and it's shining like a light. Then you have a stick which becomes a snake. کوئی ایک نشانی تھی. ایک شخص ہے جو بات کرنے میں اٹکتا ہے اور سبحان اللہ وہ جب بولتا ہے تو بولتا ہے. یہ اللہ کی کوئی ایک نشانی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. تو آیات پلورل ہے، اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں ایک سے زائد دی گئی. اور سلطان مبین، اور یعنی موسیٰ علیہ السلام کو الگ سے ایک چیز کا ذکر کیا ہے اور روشن دلیل کے ساتھ. Indeed we sent Musa علیہ السلام with our signs and a clear authority. The word sultan is very interesting. یہ لفظ کئی دفعہ استعمال ہوتا ہے. ہر وہ چیز جو استعمال کی جائے اپنے جو اوپوننٹ ہے نا، سامنے جو ہے
دشمن تو نہیں کہا جائے گا لیکن اوپوننٹ جو ہے اس کو نیچا دکھانے کے لیے وہ چیز سلطان ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت چیزیں دی گئیں جس کی مدد سے وہ اپنے رائیول یعنی فرعون پر قابو پا سکتے تھے. The word sultan also means a kingdom or rule in Arabic, یعنی بادشاہت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ سلطان, غلبے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. By the way, interestingly, Musa alayhi salam never got to rule in that sense in Egypt. موسیٰ علیہ السلام کی کبھی بادشاہت نہیں ہوئی, نہ وہ ہیڈ آف اسٹیٹ اس طرح سے ہوئے ایجپٹ میں. تو یہاں برہان سے یا سلطان مبین سے وہ جو ایلیکوینٹ سپیچ انہیں دی گئی تھی نا, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی محبت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم آج تک ہر قرآن کی محفل سے پہلے ان کی دعا پڑھتے ہیں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وہ جو زبان کی گرہ اللہ نے کھولی نا, اور زبان کی گرہ بہت طریقوں سے کھلتی ہے, وہ صرف سٹٹر یا لکنت کے سینس میں نہیں ہے. Sometimes we don't have the words. Sometimes we can't control our tone. Sometimes we know everything, but we are unable to speak. And do remember, humans in every time have been the same. So, موسیٰ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں کئی فرعونوں سے واسطہ پڑا نا. اب امیجن کیجئے وہ وہاں پر پلے بڑے ہیں, احسان ہے کہ ایک بچے کو انہوں نے اپنے گھر میں پالا تھا اور وہ بچہ انہی کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. آج کے مسلمان بچے میں تو اتنا ہمت نہیں ہوتی کہ انہوں نے, مطلب ہمارے کلچر میں کیا ہے, والدین کے ساتھ خوش اخلاقی, ان کے لیے دعا, ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا, ان کی خدمت کرنا, یہ ہمارے فرائض میں ہے. لیکن اگر اللہ کے دین کے خلاف والدین کچھ کر رہے ہیں تو وہ کرنا پیرنٹس کے لیے الٹا برا ہو جاتا ہے. اور اس وقت ہمیں کیا یاد آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ کہا ہے والدین کے لیے, تو ہم سینکٹیفائی کر دیتے ہیں, سینٹس کی پوزیشن پہ پیرنٹس کو لے جاتے ہیں. خاص طور پہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بالکل ہی ہم سینٹس کی پوزیشن پہ لے جاتے ہیں جیسے ان کی زندگی میں کبھی کچھ تھا نہیں, اور کئی دفعہ ان کی غلطیاں یا گناہ استغفر اللہ ہم ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ میرے ماں باپ کے مجھ پہ اتنے احسان ہے نا, یہی والی بات ہے. حالانکہ کسی اور رشتے کے لیے اتنی محبت سے شفقت سے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ خوش اخلاقی کرو جس طرح والدین کے لیے, لیکن اگر وہ تمہیں اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ کرنے کا بولے تو تم نے بات نہیں ماننی ہے, یہ بھی بڑا کلیئر ہے. اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے he was indebted, زبان میں گرا کی بہت ساری وجوہات ہیں. If you're very grateful to somebody, you're sometimes unable to tell them the truth. ان سے ہی کہلوایا گیا سچ, ان کو ہی ساری وہ بات کرنی تھی. اور پھر جو eloquent speech تھی, the arguments he had with فرعون, سورۃ الشعراء میں یہ چیز ڈیٹیل میں آتی ہے. تو سبحان اللہ, یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کلیئر سپورٹ دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو. اِلیٰ فرعون, اِلیٰ طرف, towards, meaning here it means against. فرعون, حامان, قارون, جو میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی, کیونکہ آثاراً فی الارض تھا نا. اب یہ اگین ذہن میں بنائیے کہ کن کن چیزوں سے انسان متاثر ہوتا ہے. تو فرعون کے پاس دنیاوی طاقت, پیرامڈز, سونا, آپ کو پتہ ہے ان کی ممیز تک کا ہوتا تھا. اور بیکاز اسٹیٹس کے لیے آپ نے اگر ان کی وہ کیسکٹس دیکھے ہیں جو گولڈ کے بنے ہوئے ہوتے تھے ایجپٹ کے بادشاہوں کے, ان میں داڑھی بھی بنی ہوئی ہوتی تھی سونے کی. فیروز, مطلب that civilization is unmatched. And that is the first example that comes to mind, کیونکہ پیچھے آثاراً فی الارض کی بات کی اور اس کے بعد فوراً موسیٰ علیہ السلام اور فرعون, حامان, قارون کی بات آ گئی ہے. So the power, استغفر اللہ, اگر ایک بادشاہ یہ کہہ رہا ہے اپنے لوگوں کو اور وہ مان رہے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں, so the height of power, طاقت کا نشہ اور تکبر, اس کی نشانی سب سے بڑی فرعون. اب ہم کہیں ہم تو نہیں امپریس ہوتے پاور سے. پھر قارون, اب یہ کیریکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ذرا فگر آؤٹ کریں. تو قارون کو اللہ نے بہت مال دیا ہے. اب وہ صرف مال خود خرچ نہیں رہا, وہ دکھا بھی رہا ہے. یہاں آ کے پھنسے ہیں, کیونکہ معاشرہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اگر مال ہے تو تمہیں دکھانا تو پڑے گا.
ہم نے کتنی دفعہ یہ بات کی ہوگی کہ ڈگنیٹی والا گھر تو ہونا چاہیے، ایک ڈیسنٹ گھر تو ہونا چاہیے. ہماری ڈیسنسی اور ڈگنیٹی کے معیار بھی یہ ہیں کہ جو ہمارا فائنینشیل سٹیٹس ہے اس کے حساب سے چیز ہونی چاہیے. جتنا بھی ہم بولیں کہ ہم تو قارون سے امپریسڈ نہیں ہیں، قارون آرکیٹائپ ہے منی، ویلتھ اینڈ دین شوئنگ آف دیٹ ویلتھ. اس کو جس طرح سے بھی شو آف کیا جائے، ہر ایک کے اپنے طریقے ہیں. کوئی انڈرسٹیٹڈ وے میں کرتا ہے، کوئی بھونڈے طریقے سے کرتا ہے، کر سب رہے ہوتے ہیں. جو انڈرسٹیٹڈ وے میں کرتے ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا، جو کہ بہت ٹارڈی وے میں یا بہت ٹیکی وے میں کر رہے ہوتے ہیں چیز کو. کر تو سبھی رہے ہیں. اچھا تیسرا، ہم کہیں نام ہے ویلتھ سے متعلق، میں تو اللہ لوگ ملنگ، کوئی فکر ہی نہیں پڑتی. جناب تیسری چیز میں آ کے آپ پھنستے ہیں، to be impressed by intellect. And that, by the way, sometimes also includes spiritual intellect. میں کسی چیز سے نا متاثر نہیں ہوتی، بس انٹیلیجنس گلوریفائی کرتے ہیں نا ہم. اینیمیٹڈ conversations over a hot cup of coffee، یہ سارا رومانٹسزم ہمارے دماغوں کا ہے. you sometimes wonder موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اتنا زیادہ کیوں آیا قرآن میں. Look at what he was up against. And he is an emotionally driven, loving, in his youth, volatile person whom everybody can resonate with. ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کس چیز سے گزر رہے تھے. ان کی زندگی کے سارے سٹیجز اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتا دیے ہیں. بچے تھے اس وقت سے لے کر، جوانی سے لے کر جب وہ شادی کرتے ہیں، اور اینڈ تک وہ پھرتے ہی رہے ہیں اپنی قوم کو لے کے. اور یہ آیت اتنی امپورٹنٹ ہے if you want to understand موسیٰ علیہ السلام's challenge, because he wasn't just up against فرعون، إِلَى فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، اور یہ تین چیزوں کے سمبلز ہیں. قَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. اب سب نے موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ بولنا بھی شروع کر دیا. مکی صورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساحر کہا جاتا تھا. But they called him a sorcerer, a liar. کذاب، شدت آ گئی نا جہاں ازال کے اوپر شد آ گئی. اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو وہ بولے جادوگر ہے، بڑا جھوٹا. جو سوال مجھے اور آپ کو میں آپ سے کرنا ہے کہ اپنے آپ سے ہم سچ تو بولیں. میں کس چیز سے امپریس ہوتی ہوں؟ یہ ایک کویسچن لکھ لیں ہم تفسیر میں کس چیز سے متاثر ہوتی ہوں. اور پھر نا جو جواب آئے اپنے آپ سے، جو کنورسیشن ہو جہاں نماز پہ بیٹھ کے بھی ہو سکتی، وہ جھوٹی نہیں ہونی چاہیے. سچ بولیں، خود کو ہم کھنگالیں خود کو کہ کپڑے، میں کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے لوگوں سے امپریس ہوتی ہوں، کس طرح کی کنورسیشن کرتے ہوئے لوگوں سے امپریس ہوتی ہوں، کس طرح کے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں اس سے میں امپریس ہوتی ہوں، کون سے کالجز میں لوگ پڑھے ہوئے ہوں تو میں ان ڈگریز سے امپریس. سچ بولیں. سارا نا ایک آڈٹ لیں گے نا اپنی، اور انوینٹری لیں گے، سارا نکل کے سامنے آ جائے گا. یہ باتیں کرنا یقین کیجئے بہت آسان ہے. ہمیں ابھی اپنے اوپر بہت کام کرنا. یہ بات کرنا ہم سب کے لیے بہت آسان ہے کہ میں تو نہیں امپریس ہوتی، الحمدللہ میں تو نہیں امپریس. ہم سب ہوتے ہیں. کم از کم ہم اپنے آپ سے تو سچ بولیں، اللہ تعالیٰ سے تو سچ بولیں. یہ ایک دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ مجھے ان سے متاثر کر، اور ان کوالٹیز سے متاثر کر جن سے تو چاہتا ہے کہ میں متاثر، اور مجھے ان چیزوں کی رغبت اور اثر سے دور رکھ جن سے تو نہیں چاہتا کہ میں متاثر ہوں. یہ جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی نا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی الی حبک. یہ دعا اتنی ڈیپ ہے بیکاز اس میں امپریس ہونا، انسپائر ہونا، یہ سب بھی شامل ہے. اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتی ہوں. میں ہر اس شخص کی محبت کا سوال کرتی ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور میں ان اعمال کا سوال کرتی ہوں جو مجھے آپ کی محبت کے قریب لے جائیں. اللہ کے عشق کی قوالی گانا تو بڑا آسان ہے، کم ٹو دا نیٹی گریٹی. بٹ انسان شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے. آج کا انسان شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے. اور اسی لیے صحابہ اور انبیاء علیہ السلام ہمارے بیکنز آف لائٹ ہیں، اور ہم نے ان سے سیکھنا ہے اور ان کے راستے پہ چلنا ہے. کم از کم قرآن پڑھنے والے کو تو اپنا قبلہ درست کر لینا چاہیے کہ کس کی طرف ہمارا فوکس ہے.
فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. Then when he brought them the truth from us, they said, kill the sons of those who share his faith and spare only their females. Very reminiscent of what is happening in Gaza. Kill the children. اگلی جنریشن کو ختم کر دو. ہاں جب موسیٰ علیہ السلام کی برتھ کے وقت سے یہ ایک سسٹم ان کا چل رہا تھا، تو اسی لیے تو ان کی والدہ نے دریا میں بہا دیا تھا نا، کہ بیٹوں کو قتل کر رہے تھے، 1 سال مارتے تھے، 1 سال چھوڑتے تھے. یہ ریپیٹ ہوا تھا جب موسیٰ علیہ السلام پیغام لے کر آئے. اور یہ ریپیٹ کرنے کی ایک وجہ ہسٹوریکلی ہمیں پتہ چلتی ہے تفاسیر سے یہ تھی کہ لوگ یہ سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ تو ہی از اے ویری بیڈ اومن، یہ بڑی مطلب بدشگونی ہوئی ہے ان کے آنے سے، کہ دیکھو پھر ہمارے بیٹوں کو مارا جا رہا ہے. ایکچولی the trick worked. بہت سارے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ تو بڑا شگونی خراب ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے، مس ہیپس کے لیے بلیمنگ کرتا ہے. کسی کو تو بلیم کرنا ہے نا. سورت غافر صرف کفار کی بات نہیں کر رہی، یہ جو مومن پڑھ رہا ہے نا سورت کو، اس کو بھی کھنگال رہی ہے ان مثالوں کے ذریعے. تو یہاں پر کیا کہا گیا، پھر جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے رہا تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو حق لے کے آئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کو اتنا سفر کرایا گیا that everybody started saying that it's very difficult, this deen is very difficult. وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. But futile were the schemes of the disbelievers. Disbelievers یعنی جو کفار تھے، اور کافروں کا مکر، ان کا فریب، ان کا قید، ان کی قید گمراہی میں ہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی ساری چالیں بیسکلی گمراہی ہی میں جانے والی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قید ابنا میں با نون یا ہے روٹ، استحیو ہا یا ہے روٹ، اور نساءہم نون سین واو ہے روٹ. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہم. اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو بلا لے. ذرونی، واو دال را یہاں پہ روٹ ہے. سینٹنس شروع نہیں ہو رہا واو سے، مگر the root is starting with واو، واو دال را. اور ولیدعو میں دال عین واو ہے. اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر. یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بس بڑا جذبات میں کوئی کچھ کرنے جا رہا ہے اور بہت سارے لوگ اسے روک رہے ہیں. تھوڑی سی ڈرامیٹک فیل بھی آ رہی ہے نا فرعون کے کیریکٹر سے، کہ چھوڑ دو مجھے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اچھا، اس کا ہسٹورک بیک گراؤنڈ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کے جو مشورہ دینے والے وزیر تھے، یا دوز پیپل ہو ور کلوز ٹو ہم ان دا گورنمنٹ اور ان ہز رولرشپ اور his kingdom, some of them had told him that don't kill Musa. This will not go well with the people, because maybe Musa alayhi salam was getting popular, especially among the Bani Israel. اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اب فیڈ اپ ہو گیا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ میں اس کو قتل کر. فرعون کی چالیں، اور چالیں آپ دیکھیں بھی کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ اس نے کی ہیں نا. پہلے اس نے ساحر کہا، پھر فیملیز پہ ظلم، یعنی لوگوں کے ذہن میں اس زمانے کے انفلوئنسرز کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بات پھیلائی کہ یہ ساحر اور کذاب ہیں. پھر ظلم ان کی فیملیز پہ شروع کیا، پریشر ڈالا، پھر قتل کی دھمکی دی، اور کہا بلا لے اپنے رب کو. موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے تھے نا کہ میرا بھروسہ اپنے رب پہ، کہ بلا لے استغفر اللہ. انی اخاف ان یبدل دینکم. ایگزیکٹ یہی چیز مکہ میں ہو رہی تھی. آج کے دور میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں. I fear that he may change your religion, أو أن يظهر في الفساد, or that he may cause mischief to appear in the land.
موسیٰ علیہ السلام کے لیے لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے اس نے کیا باتیں کرنی شروع کی؟ بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد ظاہر کرے گا. ایسے نہیں لگ رہا ذہن میں کچھ آواز آ رہی ہے؟ فرعون نے لوگوں کو کہا ہوگا یہ کلٹ ہے، کلٹ ہے، ڈونٹ فالو دا کلٹ. آج کے دور میں غور کیجیے گا، جو لوگ دین کی طرف جاتے ہیں انہیں کیا کیا سننے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایون فرام دیئر اون فیملیز. یہ تو ایکسٹریمسٹ ہیں، خاندان آپس میں بچھڑ جائیں گے، یہ لوگ حد سے زیادہ بگڑ گئے ہیں. اور کیا لیبل سننے پڑتے ہیں، مولوی، ملانی، یہ اپنے آپ کو بڑا اللہ لوگ سمجھتے ہیں، خود نہیں پتا پاسٹ میں کیا 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 ہے. سب موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام قتل کر کے مصر سے بھاگے تھے. کیا خیال ہے آپ کا، کتنے لوگوں نے انہیں کہا ہوگا تم ہمیں نیکی سکھا رہے ہو، تم نے تو قتل کیا ہوا ہے اپنے یوتھ میں. ہم سب نے بھی تو بہت بہت بونگیاں زندگی میں ماری ہوں گی نا. کئی دفعہ ہمارے اپنے بچے آ کے کہتے ہیں آپ اب یہ ہمیں کہہ رہی ہیں، آپ نے خود جو کرنا تھا آپ نے کر لیا. This goes on and one has to be prepared for it. And Musa alayhi salam had to hear things and he had to face somebody much stronger than anybody has. Because قرآن نے بتایا کہ وہ کتنا زبردست تھا فرعون دنیاوی اعتبار سے. اور پھر اس نے لوگوں کے دلوں میں جو ڈاؤٹ ڈالا ہے نا کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا اور یہ فساد کرے گا، استغفر اللہ، he may or that he may cause mischief to appear in the land. اچھا ہوتا یہ جو مصلحین ہوتے ہیں نا، چاہے وہ داعی ہو، انبیاء ہو، رسول ہو، اولیاء اللہ ہو، دعویٰ سے لائف میں اور لائف سٹائل میں لوگوں کے چینجز آنا شروع ہوتے ہیں، کسی کے کم کسی کے زیادہ، بٹ اٹس there. That's a natural impact of the message of Allah subhanahu wa ta'ala in any given era. ٹھیک ہے، یہ ایک ہیومن چیز ہے. انسان کو چینج پسند نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کتنا ہمارے ممالک میں، ہمارے اپنے ملک میں ریزسٹنس ہوا ہے کہ اچھا ہم تو اچھا خاصا رمضان کہتے تھے، اب یہ لوگ رمضان کیوں کہنا شروع ہو گئے. یہ چینج بھی ہٹ کرتا ہے. چینج نہیں ہونا، کیوں دوپٹہ پہن لیا ہے، اچھی خاصی تو تم ہوتی، چینج نہیں چاہیے. Because change makes you look in the mirror. If somebody else is changing, it'll make you look in the mirror. Maybe I should be doing this too. And you don't want to think about it. Change will always, and religious people, if they're practicing their faith, they will always make many people very uncomfortable. And that's just something that because if people who want to be religiously practicing or even practicing Islam in any given era, اگر وہ انہیں لگتا ہے کہ وہ پاپولر اسی طرح رہیں گے تو وہ اس طرح پاپولر شاید نہ رہیں گے. بہت سی فرینڈشپس، بہت سی ایکٹیویٹیز، بہت سی چیزیں گیو اپ کرنی پڑتی ہیں. دس از سم تھنگ ون ہیز ٹو ایکسپٹ. اور فرعون نے لوگوں کے دلوں میں ڈاؤٹس ڈالے موسیٰ علیہ السلام کے لیے. وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، اس نے کہا تھا نا وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، جائے موسیٰ اور اپنے رب کو بلائے. موسیٰ علیہ السلام کا جواب دیکھیں، اور سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو ایک دم اللہ تعالیٰ نے اتنا وزڈم دے دیا کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں. موسیٰ said, I have indeed taken refuge in my Rabb and your God, min kulli mutakabbirin, from every arrogant one. کیا وزڈم ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے. اور موسیٰ نے کہا علیہ السلام، میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس متکبر سے لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور دو کوالٹیز موسیٰ علیہ السلام نے بتائیں، ایک تو کبر اور ایک لا یؤمن بیوم الحساب. سو from every arrogant one who does not believe in the day of reckoning. And یہ جو لاسٹ بات ہے نا، اور آخرت میں یقین جو ہے وہ گیم چینجر ہے. اگر عمل میں ہمیں چینج کرنا ابھی بھی مشکل لگ رہا ہے تو we should recheck our faith in the hereafter. کیونکہ وہی ایک آنسربلٹی جو ہیئر آفٹر میں نا، قیامت کے دن جو جزا سزا،
وہی انسان کو عمل چینج کرنے پہ مجبور کرتا ہے. اور کیونکہ کئی دفعہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم اپنے لیے بھی سوچتے ہیں، کئی دفعہ ہو سکتا ہے کوئی فرینڈ نے بھی کہا ہو کہ پتہ نہیں اتنا قرآن پڑھ لیا ہے، عمل میں میرے اس طرح سے تبدیلی نہیں آ رہی. پر جو یہ آخرت پر جو یقین ہے نا، اس کو دوبارہ ہم چیک کریں. سورہ کا تھیم آپ دوبارہ یاد کیجئے. اس سورت کی تھیم کیا ہے؟ ون آف دا مین تھیمز از دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اینڈ the problems that are faced by a da'i، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو کہ امید ہے، دعا ہے کہ ہم سب اسی صف میں شامل ہو، انہیں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ کے راستے پر. اور پھر دین ہینڈنگ اوور میٹرز ٹو اللہ، توکل اللہ، سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دینا. یہ سینٹرل تھیمز میں سے ہے سورت غافر کی، سورت مومن کی. کیونکہ جس مومن کی بات انشاءاللہ اگلے رکوع میں آئے گی، who is a central character of the surah, he was doing dawah. So this surah is about dawah. آپ جس بھی فارم میں دعویٰ کر رہے ہیں، اور قرآن پڑھنے کا اجاز ہے کہ انسان شروع ہو جاتا ہے پھر دعوت اللہ کرنا، اس کے لیے پھر ریلائنس آن اللہ. اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کتنا کوللی موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہے. ٹھیک ہے، I am coming under the protection of my Rabb and your Rabb from every arrogant one. So without taking Pharaoh's name، انہوں نے کہا ہر متکبر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو آخرت پر یقین نہیں کرتا. انہوں نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں دے دیا. اور یوم الحساب کی جو بات کی گئی ہے نا، اس سے ہم ایک اور چیز بھی سیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کے تکبر کا علاج کیا ہے؟ آخرت کی یاد دلانا. The treatment for any kind of arrogance is remembrance of the hereafter. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر تسلی دی جا رہی ہے، اور قیامت تک ہر داعی اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی طرف بلانے والے بھی ہوں، اور جو ہمیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں ہمارا ری ایکشن بھی اچھا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت، استقامت، سنسیریٹی، خلوص عطا فرمائے. رب تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تمام انبیاء اور صالحین سے سیکھنا نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کو خوش کس طرح سے کرتے ہیں، اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے. آپ سب کے لیے اور اپنے لیے، ہم سب کے اہل و عیال کے لیے عفو اور عافیت اور صحت اور رزق حلال کی دعا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.